کالا جادو جو ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کالا جادو کہیں یا سفید جادو کہیں، جادو سارا ہی کالا ہوتا ہے، جادو سارا ہی کالا؟ سارا ہی کالا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوری علم ہوتا ہے اور ایک نہیں، کالا نوری ہوتا نہیں، ہے۔ یہ سارے ہی زین بھائی جادو جو ہے، جب شیطانوں سے معاونت لینی ہے، شیطانوں کی ہیلپ لینی ہے، غلیظ ترین عمل کرنا ہے، نجاست میں رہنا ہے، اور اسی طرح بغیر عبادت میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے دل میں وہ مسلمانوں کا جو رحم اور درد ہے وہ ختم کرنا ہے، آپ ظالم بن کے رہیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کرتے بھی مسلمان ہی ہیں، کرتے مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا حشر کیا ہے؟ مطلب جادوگر کا بے رحم ہونا ضروری ہے، جادوگر کا بد عقیدہ ہونا ضروری ہے، بد صفات ہونا ضروری ہے، جادوگر کا غلیظ اور نجاست میں رہنا ضروری ہے۔ اچھا، ہاں، اس لیے یہ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے، نہاتے دھوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں بدلتے، تو شادیاں بھی نہیں کرتے؟ ہاں، شادیاں بھی نہیں کرتے؟ یہی شادیاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شادیاں اگر فرض کرے لیکن شادیاں ان کی چلتی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ کالا جادو اور سفید جادو، بعض لوگ اس طرح کی تھوڑی سی تعبیر کر دیتے ہیں کہ سفید جادو سے مراد اور نوری جادو سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی لڑے ہوئے ہیں تو جادو نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے محبتیں قائم کر دے، یا اسی طرح لوگوں کے درمیان میں سلو کروا دے، یا کسی آدمی کا کام صحیح نہیں ہو رہا تو جادو کے ذریعے وہ صحیح کام کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی، جو حرام چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیز تمہارے اوپر حرام ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی، یہ آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جادو کا علاج تو جادو سے ہی ممکن ہے، جادو کا علاج نوری علم سے نہیں ہو سکتا، ایسی ویسی بات نہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ جو کالا جادو ہوتا کیسے ہے، یہ تو فی زمانہ اس کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ فی زمانہ مثلا قدیم زمانے میں چلے جائے، 2-4 ٹوٹکے تھے، اسی کے اوپر زندگی چل رہی تھی۔ اب جو یوٹیوب کا، نیٹ کا، اور اسی طرح میڈیا، سوشل میڈیا کا، اور اسی طرح آن لائن ہونے کا یہ سارا جو دور ہے، اس میں اگر میں یہ بات کہوں کہ جتنے جادوگر ہیں اتنے طریقے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جادو کرنے والا صرف کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کرتا تھا تو وہ جادو ہوتا تھا۔ اب کوئی بندہ کسی کو کھلانے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں آپ صاحب، حضرت صاحب، جو بھی کرنا ہے نا تو نے کرنا ہے، میں نے کوئی چیز نہ کھلانی، نہ بنانی ہے، نہ پکانی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو آن لائن پیسے جاتے ہیں، آن لائن تصویر جاتی ہے، آن لائن رابطہ ہوتا ہے، آن لائن نتائج نکلتے ہیں، آن لائن رپورٹ چلتی ہے، آن لائن ہی سارے آن لائن ہی جادو ہو رہا آن ہے؟ لائن سارا جادو چل رہا ہے، جادو آن لائن ہو رہا ہے؟ آن لائن ہو رہا ہے، تصاویر پہ؟ تصاویر پہ، کمپنیوں کے ٹائٹل پہ، آپ کے نام پہ، آپ کے والدین کے نام، حتیٰ کہ جو ہم خوف و ہراس سے بھی بچے، لیکن یہ ہے کہ بس اوقات موبائل میں جادوئی میسج پڑھ کے آپ کو شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اللہ اکبر، خطرناک مطلب چیز ہے، اس طرح کو میسج کر رہا ہے، کوئی نارمل میسج ہے لیکن اس پہ جادو کیا ہوتا ہے، یعنی وہ پڑھ کے وہ کوئی جو پڑھ رہا ہے اس پہ فوراً اثر ہو جائے گا، فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں موبائل پہ بات کر رہے ہیں، السلام علیکم، ہیلو 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 ہیلو، السلام علیکم، تو آواز نہیں۔ بس اوقات ظالم اس طرح ہیں کہ وہ اتنے منٹ میں اپنی پڑھائی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ واقعی بڑی المیہ ہے اور آپ نے بڑا مطلب بچنا چاہیے اس طرح بھی، لیکن یہ تو کیسے پتا چلے گا کہ جادو والا میسج ہے؟ اچھا، پانی کے چھینٹے آ جانا یا خون کے چھینٹے، کئی گھروں کی ایسی شکایتیں ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر خون کے چھینٹے آ گئے ہیں، یا گھر کے اندر اور پانی کے چھینٹے آ جانا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے؟ دیکھیں، جادو کی یہ علامات میں سے ہے، جادو کی علامات 3 قسم کی ہیں۔ ایک علامات وہ ہیں جو جان لیوا ہے، اور ایک علامات میں سے وہ ہیں جو آپ کی بیمار کرنے والی علامات میں سے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نارمل عام حالات میں چلتی رہتی ہیں۔ مثلا کسی کے گھر میں ہنڈیا، کسی کے گھر میں گوشت کا آنا، کسی کے گھر میں سری کا آنا، کسی کے گھر میں دالوں کا گرنا، توید کا آنا، کسی کے گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے۔ اب پانی کے چھینٹوں کا اور خون کے چھینٹوں کا لازمی بات ہے فرق تو ہوگا، خون کے چھینٹے جو ہے نا وہ خون لیوا، جان لیوا والی بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جادو کی کوئی بھی اس طرح کی شکل ہو، مثلا کوئی توید گھر سے ملے، کوئی پانی کے چھینٹے ملیں، کوئی خون کے چھینٹے، یا گوشت ہے، یا دالیں ہیں، کوئی سوئیں ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ملے تو آپ اس کو گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ پریشان ہونے والی تو بات تب ہے جب آپ کا اپنے رب سے تعلق اور آپ کا توکل نہ ہو۔
آپ وضو کریں، باوضو ہو کے 2 رکعت اگر وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے آیت الکرسی 4 کل یا اسی طرح منزل کی آیات پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک دیں. اس کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی جو دم کیا ہوا ہے اس سے پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے اچھے طریقے سے صاف کریں. لیکن صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا ادھر چھینٹے آئیں، ادھر خون کے چھینٹے آئیں، ادھر پانی کے چھینٹے، ادھر دالیں یا ادھر گوشت ہے، تو آپ نے جس طرف پھینکنا ہے باہر نکالنا ہے اسی طرف آپ پیچھے رہیں، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا. اس کے اوپر سے بسا اوقات یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پاؤں رکھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح اس کو صاف بھی کرتے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں کرنا. اس طرح نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آئٹم پھٹ جائے گا تو نقصان دے گا، تو وہ چھینٹے آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. تو شروع میں بھی آخر میں بھی کچھ 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ خیرات کر لیں، یا اسی طرح ساتھ ساتھ صورت بقرہ اور اسی طرح ساتھ صورت رحمان اس کی تلاوت لگا دے اور 21 دفعہ تقریباً روزانہ اذان کہتے رہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جادو کا آنا بڑی بات نہیں ہے، جادو کا رہنا اور جادو کا گھر میں گھر کر جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو یہ جو بندہ ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جادو میں جادو میں نے آپ کو بتایا جادو کا ہونا کوئی عقیدے کے منافی بات نہیں ہے یا آپ کے ایمان کے منافی بات نہیں ہے کہ آپ بہت نیک آدمی. بس اوقات جادو ہوتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے. مثلا آپ اس لیول کے تھے تو اللہ آپ کو اس لیول پہ لانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس تکلیف میں دعائیں کرتے ہیں، اس مصیبت میں آپ آہ و بکا کرتے ہیں، اس میں آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جادو میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو جادو تھوڑی دیر اس طرح چلتے چلتے آپ کو ادھر ہو جاتا ہے، آگے بڑھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں. سیدھی بات ہے، بڑی کیونکہ بات. شیطان کا حملہ تو ہر مسلمان پہ ہو سکتا ہے. تو جادو جس طرح عام بیماری ہے اسی طرح ایک بیماری ہے، جس طرح شیطان کے دیگر حملے ہیں اسی طرح ایک یہ بھی حملہ ہے. تو کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اوپر شیطان کے وسوسوں کا، خیالات کا، ایمان میں کمی کوتاہی کا کوئی حملہ نہیں ہوتا؟ کوئی کر سکتا دعویٰ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا. نماز کے بعد، قرآن کے بعد، ذکر اذکار کے بعد جو جادو اس طرح ہو جائے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ متوکل علی اللہ ہوں، ایمان باللہ، تقرب اللہ اور تعلق باللہ کے ساتھ صحیح مضبوط سے کھڑے ہیں، قرآن، نماز اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو جادو آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے، لیکن جادو آپ کو گرا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا. حتیٰ کہ مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جب کسی جادوگر کی آئی ہوتی ہے کہ اس کا کھانا خراب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنا ہے، تو پھر وہ ایسے آدمی کے اوپر جادو کر دیتا ہے جس آدمی کو مستقل دعا کرنے کی عادت ہے، جس کو ماں باپ کی خدمت کی عادت ہے، جس کو روزانہ لوگوں کی خدمت کی عادت ہے، غریبوں یتیموں پر شفقت کی ہاتھ رکھنے کی عادت ہے. وہ دعائیں ساری مل کے اس جادوگر کی تباہی کر دیتی ہیں. آپ میری بات سمجھ گیا. تو بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ عام چلتے پھرتے آدمی کو جادو کرتا رہتا ہے، گراتا رہتا ہے، اٹھاتا رہتا ہے، اپنی دکان چمکاتا رہتا ہے. جب اس کا کوئی پالا اور واسطہ کسی ایسے آدمی سے پڑ جاتا ہے جس کو اپنی پیشانی خدا کے سامنے جھکانے کی عادت ہے، اللہ اس کی پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. بے شک ایسی ہے، اللہ کے کلام میں واقعی بڑی طاقت ہے.